कसूर मरकजी मुस्लिम लीग कसूर के तहत आम इंतखाबात के हवाले से मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर डिवीजन के सदर चौधरी मोहम्मद सरवर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए जी, 8 फरवरी के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 2024 में, एक नज़र हमें ज़रा पहले देखनी है कि 75-76 सालों में हमारी सियासत ने हमें क्या दिया, सिवाय गुर्बत के, महंगाई के, अफरा तफरी के, इंतशार के, आपस में लड़ाई झगड़े के और डेथ पोलिंग के। हम इनकी इस तरह की दंगा मुश्ती से, लूट वसूल से, खयानतों से, करप्शन से जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त पिस रहा है और आम बेचारे आटे की लाइनों में लगे हुए मर रहे हैं, और हुक्मरानों ने 75 सालों में, और खुसूसन ये दो पार्टियां जो पिछले 40 से 45 साल से हुकूमत कर रही हैं, अभी तक इनको पाकिस्तान में ये नहीं पता चल सका कि हमारी ज़रूरत का आटा कितना चाहिए, चीनी कितनी चाहिए, दीगर अजनास कितनी चाहिए, हत्ता कि बिजली कितनी चाहिए, गैसेज कितनी चाहिए। बल्कि इन्होंने आवाम को इतना मुंह जोर कर दिया है कि आज इदारों की मुखालफत और बेतौकीरी जो आवाम की तरफ से हो रही है, ये पिछली हमारी तारीख में कभी नहीं थी। तो इस कर्मनाक हालत में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग कोई नया मंशूर लेकर नहीं आ रही। हम सिर्फ पाकिस्तान को, जिस नारा की बरकत से पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और दो कौमी नजरिया पर ये वजूद में आया था, तो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग पाकिस्तान को वो टूटा हुआ नारा और कलमा पाकिस्तान को दोबारा देना चाह रही है। और हम इंशाअल्लाह ताला मुल्क में जो भी इस वक्त फसाद है, फितना है, दहशत गर्दी है, महंगाई है, करप्शन है, सबको इंशाअल्लाह ताला हम मदीना मुनव्वरा का इस्लाही और इस्लामी माशरा बनाकर और वही इस्लामी अखुवत बनाकर और मदीना मुनव्वरा की मईशत से ही आगाज करके पाकिस्तान की इस्लाह करना चाहते हैं। हमने नारा दिया है कि नजरिया पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान है। हमारी सियासत खिदमत इंसानियत है, सियासत अखलाक के साथ है, रियासत वकार के साथ है, और इसी के ऊपर इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन लड़ने 9 में से 6 सूबाई सीटों के हमारे उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं और 3 के लिए प्रपोजल जो है वो आगे सदर साहब को भेजी जा चुकी हैं। तो इंशाअल्लाह ये चंद दिनों के अंदर वो फाइनल हो जाएंगे। इसी तरह कौमी हलके जो हैं उसके हवाले से भी 2 हलकों के जो है उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं और बाकी 2 के लिए जो है वो प्रपोजल वगैरह आगे गई हुई हैं। तो हमारी कोशिश तो यही है, इंशाअल्लाह हर हलके से हमारा उम्मीदवार मैदान में उतरेगा। अच्छा सर, सियासी तौर पे अगर देखा जाए, लोग सोचते हैं कि अगर इस्लामी जमात आगे आएगी तो ये कुछ नहीं कर सकेगी, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये सिर्फ हमारी बेदीन किस्म की और सेकुलर सियासत में आने वाली शख्सियात ने हमसे हमारा दीन दूर किया और कुछ साजिशें करके आलमी इदारों ने हमसे हमारे निज़ाम और हमारा दीन हमसे छीना है। हम समझते हैं कि जिस तरह एक मुसलमान की किस्मत में कलमा है, तो उसके मुसलमान होने की हैसियत से उसकी ज़िंदगी के जहाँ दीगर उमूर इबादत के और जनाब मामलात के आइली और माशरती इस्लाम के मुताबिक होने चाहिए, तो बिल्कुल इसी तरह ही मुसलमान के लिए उसका सियासी निज़ाम, उसका अदालती निज़ाम, उसका माशी निज़ाम, उसके दीगर जो निज़ाम है वो भी इस्लाम के मुताबिक होने चाहिए। अगर इसमें अभी तक दीनी जमातों को कामयाबी नहीं मिली तो उसके बहुत सारे अवामिल हैं और बहुत सारी हमारी उसमें गलतियां और कोताहियां हैं। इंशाअल्लाह ताला वो सारी सूरत हाल हम अच्छी तरह समझ के, सोच के ये नारा लगा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम समझते हैं क्योंकि अब हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं रह गया। आपने सोशलिज्म का नारा लगा के देख लिया है, कम्युनिज्म का ले लिया है, आपने रोटी कपड़े का ले लिया है, पैरस बनाने का ले लिया, पता नहीं क्या क्या कर रही है, और सवाए लूट वसूल के आपके पल्ले में कुछ नहीं है। इस वक्त आपके खजाने खाली हैं, आपकी अवाम की जेबें खाली हैं। जब भी कोई सियासी पार्टी लड़ती है तो हमेशा पार्टियों के साथ इत्तेहाद भी होते हैं, पार्टियों के साथ सीट एडजस्टमेंट भी होती है, मगर वो यकीनन कुछ उसूलों पे होती है, कुछ तरीकाकार के मुताबिक होती है। तो हमारी पार्टी के, हमारी जमात के, मुस्लिम लीग के हवाले से
جو بھی اس سلسلے میں ہمارے ساتھ متفق ہوں گے یا ہم کسی کو اپنے ساتھ متفق کر سکیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم ضرور کریں گے. یہ ایک سیاست کا حصہ ہے, ہم بھی اسی کے ساتھ ہیں. جو آپ نے دوسری بات کی اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کا عام طور پر ٹرینڈ بن گیا ہے, اگر کسی پارٹی کو مفادات ملتے ہیں یا اس کو الیکشن میں اچھی پوزیشن ملتی ہے یا کوئی اور کامیابی ملتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یہ سارا کچھ بڑا نا شفاف ہوگا. اور اگر ہماری پارٹی کو یہ نہیں ملتی چیزیں, سیاست میں بھی ہماری مطلب سیٹیں نہیں آتی, ہمارے باقی معاملات میں ہماری بہتری نہیں ہوتی, تو پھر وہ ہم بجائے اتنا ظرف اور کھلا سینہ رکھنے پاکستان بنا تھا. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور دو قومی نظریہ پر یہ وجود میں آیا تھا. تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ پاکستان کو وہ ٹوٹا ہوا نعرہ اور کلمہ پاکستان کو دوبارہ دینا چاہ رہی ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالی ملک میں جو بھی اس وقت فساد ہے, فتنہ ہے, دہشت گردی ہے, مہنگائی ہے, کرپشن ہے, سب کو انشاءاللہ تعالی ہم مدینہ منورہ کا اصلاحی اور اسلامی معاشرہ بنا کر اور وہی اسلامی اخوت بنا کر اور مدینہ منورہ کی معیشت سے ہی آغاز کر کے پاکستان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. ہم نے نعرہ دیا ہے کہ نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے. ہماری سیاست خدمت انسانیت ہے, سیاست اخلاق کے ساتھ ہے, ریاست وقار کے ساتھ ہے, اور اسی کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم 8 فروری 2024 کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. اور ہماری انشاءاللہ تعالی پوری کوشش ہے کہ ہم ہر حلقے میں لوگ اپنے کھڑے کر رہے ہیں, ہر پی پی میں کر رہے ہیں, ہم ہر این اے میں کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اپنے منشور کا خدمت کا ہم پچھلے کئی سالوں سے آغاز کر چکے ہیں. یونین کونسل لیول پر, شمالیاتی بلاک کوڈ لیول پر ہم لوگوں کو واٹر پیکج دے رہے ہیں, ہم لوگوں کو سستی سبزی کے دے رہے ہیں, سستی راشن کے دے رہے ہیں, ہم لوگوں کو الحمدللہ فری میڈیسن کی سہولیات دے رہے ہیں, اور ہم یتیموں کی بیوہ کی کفالت کا جو نظام و نیٹ ورک ہے الحمدللہ وہ بنا رہے ہیں. ضروری نہیں جو ہماری سیاست میں ایک بہت بڑا سمجھ لیجیے کہ ایک دھوکہ ہے کہ ہم الیکشن جیتیں گے اور پھر جو ہے وہ قوم کی خدمت کریں گے, اور ٹکٹ لیتے ہوئے بھی کروڑوں روپے پارٹی فنڈ کے نام سے لیے جائیں گے, اور پھر وہ کروڑوں روپے صرف کر کے الیکشن پر پھر جب وہ جائیں گے تو جو وہ اندھیر نگری مچاتے ہیں. ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کھجل کر دیا عدالتوں کو, اداروں کو, اس طرح کی الزام تراشیوں نے, ایک دوسرے کے ساتھ انتقامی سیاست نے. ہم انشاءاللہ تعالی اخلاق کی سیاست, وقار کی ریاست, آپس کا باہمی اکرام اور احترام, ہم آہنگی عوام کی بھی, سیاستدانوں کی بھی, اداروں کی بھی انشاءاللہ تعالی لے کر چل رہے ہیں. اور ہم انشاءاللہ تعالی اس سیاستی ویژن کو کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان میں متعارف کروا رہے ہیں, اسی پہ ہمارے امیدوار چل رہے ہیں, اس پہ ہماری ساری کمپین چل رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی 8 فروری 2024 کے الیکشن میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ اپنے اس منشور کے مطابق پورے ملک میں انشاءاللہ تعالی کوشش کرے گی کہ ہر حلقے میں ہمارے امیدوار کھڑے ہوں. آپ یہ فرمائیں کہ عام یا پارٹیوں کا آپس میں اتحاد ہو رہا ہے, تو آپ کسی جماعت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی سوچ رکھتے ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتی تو بڑی ایک جماعت کہہ رہی ہے, تو آپ کا اس میں کیا رد عمل ہے اگر الیکشن آزادانہ نہیں ہوتے؟ جی, ایک پہلی بات جو آپ کی ہے اس میں ہماری یہ گزارش ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے جب بھی کوئی سیاسی پارٹی لڑتی ہے تو ہمیشہ پارٹیوں کے ساتھ اتحاد بھی ہوتے ہیں, پارٹیوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہوتی ہے, مگر وہ یقیناً کچھ اصولوں پہ ہوتی ہے, کچھ طریقہ کار کے مطابق ہوتی ہے. تو ہماری پارٹی کے, ہماری جماعت کے, مسلم لیگ کے حوالے سے جو بھی اس سلسلے میں ہمارے ساتھ متفق ہوں گے یا ہم کسی کو اپنے ساتھ متفق کر سکیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم ضرور کریں گے. یہ ایک سیاست کا حصہ ہے, ہم بھی اسی کے ساتھ ہیں. جو آپ نے دوسری بات کی اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کا عام طور پر ٹرینڈ بن گیا ہے,
اگر کسی پارٹی کو مفادات ملتے ہیں یا اس کو الیکشن میں اچھی پوزیشن ملتی ہے یا کوئی اور کامیابی ملتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جی سارا کچھ بڑا نا شفاف ہوا ہے، اور اگر ہماری پارٹی کو یہ نہیں ملتی چیزیں، سیاست میں بھی ہماری مطلب سیٹیں نہیں آتی، ہمارے باقی معاملات میں ہماری بہتری نہیں ہوتی، تو پھر وہ ہم بجائے اتنا ظرف اور کھلا سینہ رکھنے کے کہ ہم اپنی پارٹی کے منشور کی، اپنی قیادت کی ناکامی نہ سہی تو کم از کم موقع پر پیچھے رہ جانے کو یا مطلب ہار جانے کو ہمیں کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے۔ جمہوری معاشروں میں اور حکومتوں میں یہی انداز ہوتا ہے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ڈگڈگی ہر الیکشن پہ یہی بجتی ہے جو آپ فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری توقع یہی ہے، ہماری کوشش بھی یہ ہے، ہم اداروں سے بھی یہی گزارش کرتے ہیں، نگران حکومت سے بھی کرتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری ہے اور صرف ایک ہے کہ شفاف اور پرامن انتخابات، وہ ادارے بھی سپورٹ کریں، حکومت بھی کرے اور سیاسی قیادت بھی اس کو تسلیم کرے، سیاسی کارکنان بھی کریں، اور ایک پرامن اور شفاف ماحول میں عوام کو حق دیا چاہیے جو ان کا بنیادی حق ہے، اور اس کے مطابق انتخابات ہوں اور جو رزلٹ آئیں، ہاں جی بے شک ہمارے دلوں میں کوئی بھی سوالات ہوں، مگر ہمیں پاکستان کی خاطر، پاکستان کے جو اس وقت کے مسائل ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہمیں ایک قوم بننا چاہیے اور ایک قوم کی حیثیت سے اپنے ہونے والے انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنا چاہیے۔ سر اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیتا ہے تو آپ قصور کی بہتری کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ جی قصور بھی الحمدللہ پاکستان کے ان شہروں میں ہی ایک شہر ہے جس طرح کے دوسرے شہر ہیں۔ ہم قصور کے عوام کی جو اس کے منتخب نمائندے اس کی ڈیمانڈ دیں گے کہ قصور میں صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، امن عامہ کے لیے، ترقی کے لیے، صنعت و تجارت کے لیے، دیگر امور کے لیے ہاں جی جو بھی ضروریات ہوں گی انشاءاللہ تعالی پاکستان مرکزی مسلم لیگ چونکہ بات ذرا مختصر سی ہو رہی ہے، ایک بڑا وسیع اور جامع منشور لے کر آئی ہے، ہر شعبے میں لے کر آئی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی قصور کو بھی اور قصور کے ساتھ پورے ملک کو بھی ان کی ڈیمانڈ اور ضروریات کے مطابق اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہاں کام کریں گے، چونکہ ہم ایک بڑا فرق جو ہم پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت میں نہ زیرو نہیں مائنس کتنے زیرو پہ